बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा उसका नाम बताइए। जवाब: जन्नतुल मावा में। सवाल: किस सहाबी ने सबसे पहले मस्जिदों में पर्दे लटकवाए थे? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने। सवाल: सबसे ज़्यादा फतूहात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब: हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में हुई। सवाल: हदीस मरसल कौन सी हदीस होती है? जवाब: जब ताबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे। सवाल: इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम किस मज़हब में ज़्यादा मिलती है? जवाब: इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम यहूदियत में ज़्यादा मिलती है। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है? जवाब: कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 जगहों पर हुआ है। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल: ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब: ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम था। सवाल: बताइए हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब: हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हुरूफ तहज्जी नाम लंबा है। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरान मजीद हिफ्ज़ था। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जिस मकान में पैदा हुए आज वहाँ क्या चीज़ कायम कर दी गई है? जवाब: नई जदीद तामीर के साथ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। सवाल: कुरान पाक की सूरत माइदा का क्या मतलब है?
جواب سورۃ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ جواب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس حضرت دھایا کلبی لے کر گئے تھے۔ سوال پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب مسجد شبر پاکستان کی وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال مسجد نبوی میں کس خلیفہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا؟ جواب مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا۔ سوال حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم نے جنگ احد میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ دونوں محترم ہستیاں مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ سوال میت کی نماز فرض سنت یا واجب میں سے مراد کیا ہے؟ جواب میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب عام الوفود سن 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب درود شریف ہر حال میں یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ سوال جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں۔ سوال غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب غسل کی 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور واجب۔ سوال کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟
جواب: وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ زخمی ہو۔ سوال: لوگ اپنی بیویوں سے زنا کیسے کرتے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کب قیامت میں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا، پھر وہ آدمی عورت سے ہم بستری کرے گا تو یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ سوال: کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے 992 سال کی عمر پائی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے والد آزر کو دی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز صفا کی پہاڑی سے کیا۔ سوال: کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ 7ویں دن میں کیا گیا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب: وہ خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب:
مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال، کعبہ میں کون سی دو چیزیں جنت کے یاقوت میں سے ہیں؟ جواب، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ جواب، شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب، شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال، قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب، 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال، کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردے دیکھتے ہیں؟ جواب، قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، البتہ روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک مردے کو اطلاع فرماتے ہیں۔ سوال، کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال، آخری وحی میں کون سی آیت اتری، ترجمہ بتائیے۔ جواب، آخری وحی میں جو آیت اتری اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کی پرستش سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ سوال، قوم عاد کتنے حصوں میں تقسیم تھی، نام بتائیے۔ جواب، قوم عاد 2 حصوں میں تقسیم تھی، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ سوال، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ سوال، حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب، دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآنی نسخے کس شہروں کو بھجوائے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور یمن وغیرہ میں قرآنی نسخے بھجوائے۔
سوال: ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام العرب سے مراد عربوں کو مارکہ ارائیاں ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے؟ جواب: روزہ رکھنا، جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: 3 عورتوں سے۔ سوال: ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب: وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب: دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: دل ہے، جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟
جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال: لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب: سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں دو اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سوال: جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ جزیرہ موصل
کے رہنے والے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟
جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: گھر میں محمد نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر آسمان و زمین میں کون کون ہیں؟ جواب: آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وزیر ہیں اور زمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے۔ سوال: بتائیں کہ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟
جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے۔ سوال: العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العزیز کے معنی عزت والی کتاب ہیں۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا۔ سوال: کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا۔ سوال: آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال: قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب: تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم زہروی ہے۔ سوال: کون سا جانور گھر میں ہو تو گھر پر جادو نہیں ہوتا؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں سفید مرغہ ہوگا نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا نہ جادوگر اس کے گھر کے قریب ہوگا۔ یعنی جس گھر میں سفید مرغہ ہوگا اس کے ارد گرد کے گھروں کی حفاظت بھی ہوگی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ کو برا بھلا نہ کہو۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب: سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: جناب فتیہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً 25 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔